بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ یہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا یہ ویڈیو آپ دیکھیں، سنیں، اور پھر میں کچھ تبصرہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جادو کے اوپر کچھ بیان دیا ہے۔ آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں، نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں، اور حضور نے پھر جب ان کی بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات ہیں۔ یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کو چیزیں بھول جاتے تھے، کافی آپ کو دیر میں تکلیف نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے جمیل کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسول کے جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا، اور خون نکل گیا تو گرفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی۔ یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نظر میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو نوازل ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے، تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کیا یہ صورتیں جسے معوذتین کہا جاتا ہے، یہ صورتیں جادو کے توڑ کے لیے اتری ہیں؟ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئی ہے، جیسا کہ بخاری کتاب السحر اور مسلم کتاب السلام باب السحر میں موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں، اور بھی کئی جگہ موجود ہے۔ اور لوگوں کا ایسا سمجھنا بھی وجہ ہے کیونکہ قرآن تک تو ان کی پہنچ ہے نہیں کہ حق اور سچ ان کے سامنے ہو، لیکن جو حقیقت جاننا چاہیں تو وہ سمجھ لیں کہ یہ بات قرآن نے تو کہیں نہیں بتائی کہ یہ آیات جادو کے توڑ کے لیے اتری ہے۔ لیکن آپ ان کا بھی درس سن لیں، یہ کہہ رہے ہیں قرآن نے نہیں کہا کہ یہ دو آیات جو اللہ نے نازل کی ہیں، نازل تو اللہ نے کی ہے نا، تو اللہ ہی بتاتا ان کا مصرف بھی کہ یہ میں نے اس لیے نازل کی ہے، اس نے تو کہیں نہیں بتایا۔ یہ بات قرآن نے تو کہیں نہیں بتائی کہ یہ آیات جادو کے توڑ کے لیے اتری ہیں۔ جادو کے مروجہ عقیدے کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے جناب۔ قرآن کی روح سے اس پر میرا ایک الگ مضمون لکھا ہوا ہے۔ ہاں، جس طرح جہالت کی بنا پر آج جادو کا تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح عرب کے مشرک معاشرے میں بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہاں لوگ محمد علیہ السلام پر بھی الزام تراشی کیا کرتے تھے کہ یہ کیسی بہکی باتیں کرتا ہے، اس پر تو کسی نے جادو کرا دیا ہے، یہ شخص مسحور ہے، جادو زدہ مسحور۔ لیکن قرآن میں دو آیت میں آیا، 17/47 اور 25/8 میں، کہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں، جبکہ قرآن ان آیات سے اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ذرا، کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، یہ ظالم لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں یہ، لیکن وائے افسوس کہ ہمارے مولوی اور اس کے ہمنوا وہ الزام لگاتے ہیں جو مشرکین لگایا کرتے تھے روایات کے بل پر۔ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ جادو ہو گیا تھا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اس طرح کا جھوٹ گھڑ رہے ہیں یہ۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، آپ نے کہا کہ ہمیں جادو ہو گیا تھا روایت کے بل پر، تو آپ نے اس کا توڑ ان دو آیات سورہ فلق اور سورہ ناس سے کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں ان دو صورتوں کی طرف۔ ان دو صورتوں میں 5 چیزوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آنے کا ذکر ہے۔ نمبر 1 وہ شر جو اللہ نے پیدا کیا، نمبر 2 رات کی تاریکی کا شر، نمبر 3 دھاگے کی گروہوں میں پھونکے مارنے والوں اور والیوں کا شر،
نمبر 4 حاسدوں کا شر، نمبر 5 دل میں وسوسے ڈالنے والوں کا شر. یہ 5 ان 2 آیات میں. یہاں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ تمام کے تمام شر ان کا منبع کیا ہے؟ ان کا منبع شیطان ہے. شر کا منبع شیطان، اور اس کو چھوٹ اور ڈھیل دینے والا خود اللہ تعالیٰ. 17/62. اس کا مطلب ہے کہ تمام قسم کے شر شیطان کے پیدا کردہ ہیں، اور شیطان کو پیدا کیا اور اسے مہلت دی خود اللہ نے. تو لہذا ثابت ہوا کہ شر بھی انسان کے لیے ضروری تھا، اس کے ٹیسٹ کے لیے ضروری تھا. ٹیسٹ ہے نا اس کا، تو یہاں پر اس کے ٹیسٹ کے لیے ضروری تھا. شر بھی ضروری ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ ہو سکے. 21/35. اب اگر پڑھ کر پھونک مارنے سے ہی شیطان کے شر سے بچنا ممکن ہوتا تو شیطان کو پیدا کرنا اور اس کا اتنا بڑا نیٹ ورک قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر صرف پڑھ کر حصار قائم کر لینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے ڈر سے معصور ہو گئے. آپ میں اتنی ہمت اور سخت ہی نہ تھی کہ آپ اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتے، اس کو شکست دیتے. یہ صرف پڑھ کر پھونک مار دینے سے کیا ہوتا ہے؟ پڑھ کر پھونک مار دینے سے کچھ ہو جانے کا تصور تو بذات خود مشرکانہ اور جاہلانہ دور کی بات ہے. اس طرح کی حرکتیں کرنے سے بچنے کے لیے ان آیات میں کہا گیا ہے. آپ نے وہی کام پھر کرنا شروع کر دیا. فرق صرف اتنا ہوا کہ وہ دھاگے پر پھونکے مارا کرتے تھے، آپ نے جسم پر مارنی شروع کر دی. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ ان آیات کو پڑھ کر تم اپنے جسم پر پھونکے مارو تو شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا. قرآن کی کمانڈمنٹ پر چل کر آپ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے تھے. شیطان نے وہاں سے توجہ ہٹا کر جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے پر لگا دیا تاکہ انسان یہ سمجھے کہ وہ شیطان کی شر سے بچ گیا. ایسا کرنے سے بچ گیا، شیطان کی شر سے بچ گیا، اور شیطان اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتا رہے. اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہالت کا تاریک دور گزر گیا. اب انسان قرآنی تعلیم سے آراستہ ہے. اب ان جاہلانہ پھونکوں کا اس پر اثر نہیں ہوتا. اب یہ جانتا ہے کہ اس طرح موافق الفطرت طریقے پر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہاں تک کہ خود نبی کے پاس بھی یہ طاقت نہ تھی کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے یا کچھ سنوار سکتے. لیکن کتنی ساری آیات ہیں. 10/106، 21/66، 6/71، 22/12، 2/102، 10/18، 7/188، 72/81. کہ نبی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ سنوار سکتے نہ بگاڑ سکتے ما فوق الفطرت طریقے پر. لہذا اگر کوئی سفلی علم والا، کوئی روحانی علم والا، کوئی پیر فقیر، کوئی عالم یا مفتی یہ کہتا ہے کہ تم پر فلاں نے یہ کروا دیا ہے، یا تم پر کوئی اثر ہے، یا میں فلاں کو اس طرح تمہارے زیر اثر کر دوں گا، یا کسی کے اثر کو زائل کر دوں گا، تو جاہلانہ دور میں تو یہ باور کرایا جا سکتا تھا. اب انسان اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے. یہ دیکھیں یہ آخری صورت ہے. یعنی اس کا مطلب پورا قرآن نے اس کو جو ہے نا تعلیم یافتہ بنا دیا ہے. اب آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو تم اللہ کی پناہ میں آ گئے، اب تمہارا کون کیا بگاڑے گا. انسان اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے اور اللہ نے اسے سب کچھ سکھا دیا ہے کہ کوئی کسی پر کچھ نہیں کرا سکتا. لہذا اب شیطان کی یہ شیطانی چال کارآمد نہیں ہو سکتی. لہذا شیطانی چالوں کا توڑ آیات کو پڑھ کر پھونکنے سے نہیں، بلکہ ان آیات کی روح سے جو شعور اور آگہی ملی ہے، جو قلبی انقلاب آیا ہے، اس کے ذریعے اللہ وجہ بصیرت یہ ہوا، ایسا ہوا. یوں آپ نے شیطانی چالوں کا میدان میں کھڑے ہو کر اس کو منہ توڑ جواب دے کر مقابلہ کیا. اس طرح شیطان خواہ وہ کسی بھی روپ میں ہو، مولوی کے روپ میں، پیر کے روپ میں، عامل کے روپ میں، سفلی عامل کے روپ میں، آپ سے یہ کہے کہ میں نے اپنے علم کے ذریعے پتہ لگا لیا ہے تمہارے فلاں رشتہ دار نے تمہارا پتلا گڑوایا ہے فلاں جگہ پر، یہ تعویذ فلاں جگہ دفن ہے. تو ایام جاہلیت میں تو اس کی فنکاری چل سکتی تھی. آج انسان قرآنی تعلیم سے آراستہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں علم غیب کوئی نہیں جانتا. 6/50، 6/59، 7/188، 10/20، 27/65. لہذا وہ اس شیطانی صفت انسان کو وہیں ہاتھ کے ہاتھ منہ توڑ جواب دے دے گا. یہ علمی بصیرت ہے، شیطان اور اس کی چالوں کا توڑ، نہ کہ آیات کا پڑھ کر پھونکنا. لہذا ان 5 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شیطانی کام ہیں جو ایام جاہلیت میں کیے جاتے تھے،
اور لوگ اس سے متاثر ہو کر نفسیاتی دباؤ میں آ جایا کرتے تھے۔ اب انسان فلق کے رب کی پناہ میں آ گیا، فلق صبح کی روشنی کہ رب کی پناہ میں آ گیا ہے۔ اب رات کی تاریکی کا دور چلا گیا، صبح کی روشنی نمودار ہو گئی ہے، لہذا اے شیطان اب تو اپنے کالے کرتوتوں سمیت یہاں سے دفع ہو جائے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر لے، جا میرا چیلنج ہے تجھ کو کہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور قرآن دلائل کی روشنی میں شیطان واقعی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انسان کا 17/65، کیونکہ اس نے ایمان قبول کیا ہے، ایمان لے کر آیا ہے بصیرت کی بنیاد پر، ایمان لا چکا ہے بصیرت کی بنیاد پر۔ 12/108 دلائل کی روح ہے، وہ شیطان کے وار کی کاٹ کرتا ہے، اسے چھپ کر غلاف میں منہ نہیں چھپاتا کہ آیات کو پڑھ کر اپنے پر پھونک لیا اور سمجھ لیا کہ اب میں شیطان کے وار سے بچ گیا۔ یہ شیطان کی مقدس اور دل فریب چال ہے جناب۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہدایت اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ ہدایت ہے ہی نہیں، اور اللہ نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی آپ کو پڑھ کر پھونکنے والی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ 2/120، یقیناً ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور خود رسول بھی اسی ہدایت کے پابند۔ لہذا قرآن نے تو اپنی 114 صورتوں میں کہیں نہیں کہا کہ فلاں سورہ یا فلاں آیت پڑھ کر پھونک لینا یا تعویذ بنا کر پہن لینے سے فلاں کام ہو جائے گا، یا آپ پر شیطان غلبہ نہیں پائے گا۔ شیطانی چالوں کا توڑ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے خلاف پختہ دلائل ہوں، ان دلائل کی روشنی میں آپ کے دل کے اندر غیر قرآنی وسوسے بار ہی نہ پا سکیں گے۔ لہذا یاد رکھیں کہ غیر قرآنی وسوسے تاریکی کا نتیجہ ہے، اور تاریکی 4 سو از خود پھیلی ہوئی ہے، تاریکی نہیں جاتی ہے، خود بخود ہوتی ہے، اس کے لیے جدوجہد نہیں کی جاتی ہے، تاریکی حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت نہیں کی جاتی، کچھ خرچ نہیں کیا جاتا۔ یہ تو روشنی یعنی علم کے نہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ تاریکی آ کر روشنی کو نہیں بھگاتی۔ کبھی سنا کہ تاریکی نے آ کر روشنی کو بھگا دیا؟ تاریکی آ کر روشنی کو نہیں بھگاتی، بلکہ روشنی یعنی علم آ کر تاریکی یعنی جہالت کو بھگاتا ہے۔ قرآن کو صرف پڑھ لینا بھی علم نہیں ہے، لہذا حافظ قرآن کا علمی اعتبار سے اس اعتبار سے کوئی مقام نہیں، اگرچہ دوسرے فوائد ہیں کہ وہ ان کے دلوں میں سیف ہو جاتا ہے، جس طرح اس نے اپنے میموری میں اس کو سیو کر لیا، اسی طرح وہ کتاب میں بھی قرآن میں بھی محفوظ ہے۔ جس طرح ایک قرآن کو عالم نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ایک حافظ کو عالم نہیں کہہ سکتے، حافظ تو وہ ہے، اور یہ بھی اسے بڑا کام کیا ہے۔ اصل چیز ہے اس کو سمجھنا، معاشرے میں پھیلے ہوئے باطل عقائد کو اس کے دلائل سے بصیرت کی بنیاد پر رد کرنا، ہر موڑ پر یہ جاننا کہ یہ فریق یہ کہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھتا ہے، اس کا رد قرآن کی فلاں آیت کرتی ہے، یا فلاں آیات نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، اور اسی بات کو اس تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہ اس طرح بیان کر رہا ہے۔ بظاہر یہ بات ساری قرآن کے مطابق ہے، لیکن اس نقطے پر آ کر یہاں غلط ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی پناہ میں آنا، یعنی اس کے دیے ہوئے دلائل کا کوڑا اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ قرآن کی اس صاف ستھری تعلیم کو ملا نے پھر وہیں جھاڑ پھونک میں اور تعویذ گنڈے میں لے جا کر بے اثر کر دیا، اور بڑی ڈٹائی سے اسے منسوب کر دیا رسول اللہ کی طرف۔ چلیے والسلام۔